فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفرنامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ دوسرا باب دخول قبر سے وادی برود تک، صفحہ نمبر 116۔ نیک اعمال نجات کا باعث ہیں۔ ہم وادی برود سے ذرا فاصلے پر ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں مجھے بہت ہی حیرت ناک مناظر دکھائی دیے۔ انتہائی حسین و جمیل، پرکشش، خوبصورت، معطر اور خوش اخلاق انسان انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیے راستے کے دونوں اطراف کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کی انتظار میں ہیں۔ یہ منظر اپنی جگہ بہت دلکش تھا، لیکن میرے لیے سخت عذاب کا باعث تھا، کیونکہ میں حسرت و ندامت کے سمندر میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس موقع پر فنا و نابود ہو جانے کی تمنا کر رہا تھا کہ مجھے اس قدر حسرت و ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، لیکن یہ وہ خواہش تھی جس کا پورا ہونا ممکن نہ تھا۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک بڑا سائن بورڈ دکھائی دیا جس پر تحریر تھا، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نیک لوگوں کا مقام۔ جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو مجھے وہاں پر مختلف اقسام کے لوگ نظر آئے، جن کی بارے میں کچھ تفصیل سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں نے ایک پریشان حال کمزور آدمی کو دیکھا۔ موت کا فرشتہ اپنے آہنی گرزوں کے ساتھ اس کی روح قبض کرنے کے لیے بڑھا۔ جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے لگا تو ان خوبصورت انسانوں میں سے ایک تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور ملک الموت سے کہا، تم اس کی روح نہیں قبض کر سکتے کیونکہ ابھی اس کی مزید زندگی باقی ہے۔ میں نے ان میں سے سب سے خوبصورت شخص سے پوچھا، یہ کون با اختیار شخص ہے جو ملک الموت کو روح قبض کرنے سے روک رہا ہے اور وہ بھی اس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ پریشان حال شخص زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا اور ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ یہ خوبصورت شخص اس کی نیکیوں کی مجسم شدہ صورت ہے جو اس کی عمر میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ نمبر 2، میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جسے ایک تنگ تابوت میں ڈالا ہوا تھا۔ اس تابوت کی تنگی کی وجہ سے اس کی پسلیاں چور چور ہو چکی تھیں۔ اس دوران ان حسین و جمیل انسانوں میں سے ایک تیزی سے اس تابوت والے شخص کے قریب پہنچا اور اسے تابوت سے نکال کر اس کی عزت و احترام کرنے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ ایک شخص کون ہے جس نے اس آدمی کو تنگ تابوت سے باہر نکال کر اسے عذاب سے نجات بخشی؟ اس نے جواب دیا، تابوت میں بند شخص دنیا میں ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ سونے اور آرام کرتے وقت اور کھانا کھانے کے موقع پر بھی باوضو رہتا تھا، اور یہ حسین و جمیل شخص اس کے اس نیک عمل کی مجسم شدہ صورت ہے۔ نمبر 3، تھوڑے فاصلے پر میری نظر ایسے شخص پر پڑی جسے بہت سے شیطانوں نے گھیرا ہوا تھا اور وہ اسے گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک اور خوبصورت شخص اس کے قریب پہنچا اور شیطانوں کو وہاں سے بھگا کر اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے کسی محفوظ مقام پر چھوڑ آیا۔ میں نے پوچھا، یہ اتنا بہادر شخص کون ہے جس نے شیطانوں کو فوراً دور بھگا دیا؟ اس نے جواب دیا، جس شخص کو شیطان گمراہ کر رہے تھے وہ دنیا میں ہمیشہ اپنی زبان پر خدا کا ذکر جاری رکھتا، وہ کبھی بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہتا، اور یہ نجات دہندہ شخص دراصل اس کے اسی نیک عمل کی مجسم شدہ صورت ہے۔ نمبر 4، میں نے ایک اور طرف دیکھا تو وہاں پر مجھے عذاب کے فرشتے نظر آئے جنہوں نے عذاب کے گرز اٹھا کر ایک ایسے شخص کو گھیر رکھا تھا۔ وہ ابھی اسے عذاب دینا ہی چاہتے تھے کہ ان خوبصورت اشخاص میں سے ایک نے فوراً آگے بڑھ کر عذاب کے فرشتوں سے کہا، تم نے اس بندے خدا کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ تم اسے کیوں ڈرا رہے ہو؟
تم اتنی خطرناک چیزوں سے اسے کیوں عذاب دینا چاہ رہے ہو؟ تم لوگ فوراً یہاں سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس شخص کو چھوڑ کر چلے گئے۔ چونکہ وہ حسین شخص جانتا تھا کہ اس بار بھی اس شخص کے بارے میں معلوم کروں گا جس کی اتنے فرشتوں نے اطاعت کی اور بغیر کسی چوں چرا کے اس کے حکم پر وہاں سے چلے گئے۔ اس لیے اس نے خود ہی بتاتے ہوئے کہا، یہ خوبصورت شخص اس آدمی کی نماز پنجگانہ، نماز تہجد اور شب و روز کی دیگر نافلہ نمازوں کی مجسم شدہ صورت ہے جو بہشت میں داخل ہونے تک اس شخص کے ہمراہ رہے گی۔ نمبر 5، ایک اور جانب میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی زبان شدید پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی شیریں اور صاف پانی کا حوض تھا۔ وہ شخص تیزی سے اس حوض کی جانب بڑھتا تو کچھ لوگ اسے حوض سے دور کر دیتے۔ چند بار اسی طرح ہوتا رہا۔ اس دوران ایک حسین صورت شخص اس کی مدد کو پہنچا اور اس نے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے حوض کے پاس لے گیا، جہاں پر اس نے شیشے کا صاف و شفاف جام پانی سے بھر کر اسے پیش کیا اور کہا، تم اس حوض میں داخل ہو کر نہا سکتے ہو تاکہ تمہارے سفر کی تھکاوٹ برطرف ہو جائے۔ میں نے پوچھا، حوض پر مامور لوگوں کو وہاں سے ہٹانے اور اس شخص کو حوض تک رسائی دلانے والا یہ شخص کون ہے؟ جواب ملا، یہ پیاسا شخص دنیا میں سخت گرمیوں کے دوران روزے رکھتا تھا، رمضان المبارک کی راتوں کو اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر عبادت خدا کیا کرتا تھا اور اپنے کل کے روزے کی سحری کھایا کرتا تھا۔ یہ خوبصورت شخص دراصل اس کے وہ روزے ہیں جنہیں اس عالم برزخ میں یہ صورت عطا کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں آ کر اس کی مدد کی اور اسے پیاس سے نجات دلائی ہے۔ نمبر 6، اس دوران ایک اور منظر نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ میں نے دیکھا کہ انبیاء الہی علیہم السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، جہاں پر ہر نبی اپنی سرگزشت بیان فرما رہا تھا۔ اس محفل کے پاس ہی ایک شخص کو دیکھا جو پیغمبروں کی اس محفل میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن وہاں کے دربان اسے آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ اس محفل میں جا کر انبیاء کی ہم نشینی اختیار کرتا۔ اس اثنا میں انتہائی دلکش خوشبو سے معطر ایک حسین شخص اب بڑے مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھا اور اس نے نہایت احترام کے ساتھ اس شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں لے جا کر آپ کے قریب بیٹھا دیا۔ آپ نے بھی اس شخص کو بڑے پیار سے اپنے پاس بیٹھنے کا شرف بخشا اور اس کی عزت و تکریم فرمائی۔ میں نے اس فرشتے سے سوال کیا کہ اس شخص نے ایسا کون سا عمل انجام دیا تھا جو اسے انبیاء اعظام کے ہاں اتنا احترام حاصل ہوا۔ اس نے جواب دیا، یہ شخص دنیا میں غسل جنابت کے علاوہ دیگر غسل جیسے غسل جمعہ، ہر ماہ کی پہلی تاریخ کا غسل، رمضان المبارک کی مقدس راتوں کے غسل اور دیگر مستحب غسل بجا لایا کرتا تھا۔ اس کے ان غسلوں کو برزخ کی دنیا میں دلکش خوشبو سے موزن یہ خوبصورت صورت عطا کی گئی ہے۔ یہ غسل بجا لانے والا شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، میں نے اپنی کتاب انسان و شاہدان صادق میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے لیے گواہی دینے والا ایک گواہ غسل ہے۔ گواہ نمبر 33 صفحہ نمبر 227۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نمبر 7، میری نظر ایک دوسری طرف پڑی تو میں نے دیکھا ایک شخص 6 اطراف یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے تاریکی میں گھرا ہوا حیران و سرگرداں پھر رہا ہے اور اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ اچانک ایک نہایت پروقار اور باروب نورانی شخص اس تاریکی میں داخل ہوا۔ وہ اس سرگرداں شخص کا ہاتھ تھام کر اسے تاریکی سے باہر نکال لایا اور اسے اس علاقے میں پہنچا دیا جہاں مذکورہ 6 اطراف میں روشنی ہی روشنی تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ باروب اور نورانی شخص کون تھا جس نے اس مومن کو نور کی جانب ہدایت فرمائی، تو جواب ملا، تاریکی میں گھرے اس شخص نے دنیا میں حج اور عمرہ انجام دیا تھا۔ اس کے حج اور عمرے کو اس عالم برزخ میں یہ شکل و صورت دے دی گئی ہے جس نے آ کر اسے تاریکی سے نجات دلائی۔ نمبر 8، ان مناظر کے مشاہدے
کے دوران مجھے ایک کونے میں چند مومنین نظر آئے جو ایک دائرے کی صورت میں محفل سجائے گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ سب اپنے نیک اور اچھے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو وہاں موجود جس شخص سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا اسے آگے سے کوئی جواب نہ ملتا۔ پھر اچانک ایک حسین و جمیل نجات دہندہ اس کی امداد کو پہنچا اور اس نے مومنین کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، مومنین کرام، آپ لوگ اس شخص سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے؟ اسے بھی اپنی گفتگو میں شریک کرو اور اس کی باتوں کا بھی جواب دو۔ جب اس نورانی شخص نے یہ کہا تو تمام مومنین نے آگے بڑھ کر اس شخص سے مصافحہ کیا، اسے گلے ملے اور اسے اپنے محفل کے درمیان جگہ دے کر اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ میرے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، تم ضرور جاننا چاہتے ہو کہ وہ نورانی شخص کون تھا جس نے اس آدمی کے بارے میں مومنین سے کہا اور انہوں نے اس شخص کی بات مان کر اس کی عزت و تکریم کی؟ تو پھر سنو کہ وہ اکیلا شخص جس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، دنیا میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے میل جول رکھتا تھا۔ اس کی سفارش کرنے والا نورانی شخص دراصل صلہ رحمی تھا جس نے اپنی برزخی شکل و صورت میں مومنین سے اس کی سفارش کی۔ نمبر 9، ایک مقام پر میں نے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے۔ جب میں نے ذرا غور سے اس جانب دیکھا تو مجھے آگ کے ان شعلوں میں ایک شخص دکھائی دیا۔ اس کے چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران نہایت خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اس کے قریب پہنچا۔ اس نے آگ میں گھرے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگ سے باہر نکالا اور اسے سائے میں لٹا کر اس کی چہرے پر کوئی کپڑا ڈال دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 300، حدیث نمبر 2۔ میں نے پوچھا وہ شخص کون تھا اور اسے نجات دلانے والا کون تھا؟ اس نے جواب دیا، آگ میں گرا شخص دنیا میں اپنے مال کا کچھ حصہ بطور صدقہ غریبوں اور ناداروں کو دے کر ان کی امداد کیا کرتا تھا، اور اسے آگ سے رہائی دلانے والے اس کے وہی صدقات تھے جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں اس کی مدد کی۔ نمبر 10، مجھے اپنے قریبی ایک شخص دکھائی دیا جسے چاروں جانب سے آگ نے گھیر رکھا تھا اور اسے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس اثنا میں ایک باوقار شخص آگے بڑھا اور اسے وہاں سے اٹھا کر رحمت کے فرشتوں کے پاس پہنچا دیا۔ جب میں نے ان دونوں اشخاص کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تو جواب ملا کہ آگ میں گھرا ہوا شخص دنیا میں لوگوں کو برے کاموں سے منع کیا کرتا تھا اور نیک کاموں کی ترغیب دلایا کرتا تھا۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بجا لایا کرتا تھا، اور اس سے آگ سے نجات دلانے والا شخص دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برزخی صورت تھی۔ نمبر 11، اسی اثنا میں میری نظر ایک اور شخص پر پڑی جو زانوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ وہ چلتا بھی تو گھٹنوں کے بل چلتا، اس کے اور خدا کی رحمت کے درمیان ایک مضبوط دیوار حائل تھی۔ وہ رحمت الہی کے قریب جا کر اس میں داخل ہونے کی جتنی کوشش کرتا اسے ناکامی ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک انتہائی حسین و جمیل شخص نظر آیا جو گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے اس شخص کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر اسے اپنی آغوش میں لیا اور پھر اسے رحمت الہی میں داخل کر دیا، جس پر وہ شخص نیکوکاروں میں سے ہو گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55۔ میں نے پوچھا یہ وجیح شخص کون تھا جس نے رحمت الہی سے محروم شخص کو اس بے قرار رحمت میں داخل کیا؟ جواب ملا وہ محروم شخص بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ لوگوں، اپنے ہمسایوں اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اس کے اسی اچھے اخلاق نے اس خوشنما حلیے میں آ کر اسے اس مصیبت سے نجات دلائی ہے۔ نمبر 12، میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کا سیاہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ اس دوران ایک محترم شخص آگے بڑھا اور اس نے وہ نامہ اعمال پکڑ کر اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ دائیں ہاتھ میں آتے ہی وہ سیاہ نامہ اعمال سفید اور نورانی ہو گیا۔ میں نے عرض کی ان کا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا وہ پہلا شخص دنیا میں خدا کی عظمت اور جلالت سے ڈرا کرتا تھا، اس کے دل میں ہمیشہ خدا کا خوف رہتا تھا، اور جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورہ نازیات آیت نمبر 39 تا 41۔ نمبر 13، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سامنے ایک ترازو نصب تھا۔ اس ترازو کا بایاں پلڑا بہت بھاری جبکہ دایاں پلڑا بالکل ہلکا تھا۔ یہ شخص اس صورتحال پر بے حد
پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس دوران ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ایک چھوٹی مگر انتہائی وزنی چیز اٹھا کر اس کے دائیں پلڑے میں رکھ دی، جس پر اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس پر وہ پریشان حال شخص خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور مسرت و شادمانی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ میں نے اس کا ماجرا دریافت کیا تو جواب ملا، اس پریشان حال شخص سے بعض اوقات گناہ سرزد ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ نیک کاموں میں پیش رہتا۔ اس کے علاوہ اس کے مرنے سے پہلے اس کا بیٹا مرا تو اس نے اس مصیبت کے وقت صبر کا دامن نہ چھوڑا اور مخلوق کے سامنے خدا کا شکوہ نہ کیا۔ اس کے وہ نیک اعمال اور اپنے بیٹے کی موت پر صبر اس موقع پر اس بھاری چیز کی صورت اختیار کر گیا جس نے اس کے دائیں پلڑے کو بھاری کر دیا اور یہ جنتی ہو گیا۔ نمبر 14، میں نے وہاں پر کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے شعلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب میں نے ذرا غور کیا تو مجھے آگ کے کنارے ایک شخص بلندی پر نظر آیا جو کسی بھی لمحے آگ میں گر سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آگ میں گر سکتا ہے۔ اچانک ایک شخص وہاں پہنچا اور اس نے اس شخص کو اپنی آغوش میں لے کر بڑے آرام سے اس آگ سے نجات دلائی اور آگ سے بہت دور محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا اس شخص کا کون سا نیک عمل تھا اور اسے نجات دینے والا کون تھا؟ جواب ملا، یہ شخص گناہ گار تھا لیکن اسے خدا تعالیٰ سے رحمت کی امید تھی۔ یہ شخص عقیدہ رکھتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا لطف و کرم اس کے غیظ و غضب پر غالب ہے۔ یہ مطلب دعائے کمیل میں بیان ہوا ہے۔ اس کی اسی امید نے اسے آج نجات بخشی ہے۔ نمبر 15، ایک اور جانب مجھے آگ کا دریا دکھائی دیا جس کے بلند شعلے دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی حرارت اتنی شدید تھی کہ کوئی اس کے قریب جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس دریا کے ایک طرف ایک پہاڑی تھی جس پر موجود چند آدمیوں نے ایک شخص کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے اس دریا میں پھینک دیا۔ ابھی وہ آگ میں گرنے نہیں پایا تھا کہ ایک شخص پرواز کرتا ہوا اس طرف بڑھا۔ اس نے اس گرتے ہوئے شخص کو پکڑ کر اپنی پشت پر لادا اور اسے آگ سے باہر نکال کر سرسبز و شاداب باغ میں چھوڑ آیا جس میں انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت، بہتی نہریں اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے خوبصورت محلات تھے۔ میں نے کہا اس شخص کو کس عمل کی وجہ سے آگ سے نجات اور اس خوبصورت باغ اور عالیشان محلات میں سکونت نصیب ہوئی ہے؟ جواب ملا، یہ شخص دنیا میں جب بھی خدا تعالیٰ کا نام سنتا تو اس ذات والا صفات کی عظمت و جلالت کے تصور سے اس کا دل کانپ جاتا۔ یہ شخص راتوں کو جاگ کر خوف خدا میں آنسو بہاتا اور وہ شخص جس نے پرواز کرتے ہوئے اسے اس آگ سے نجات بخشی دراصل اس کا وہ گریہ و بکا تھا جو یہ خوف خدا میں کیا کرتا تھا۔ نمبر 16، اس آگ کے قریب مجھے ایک اور آگ دکھائی دی جس کے دھوئیں اور شعلوں نے پورے علاقے کو گھیر رکھا تھا۔ اس آگ پر ایک پل تھا جو بال سے بھی باریک تھا۔ ایک شخص اس پل کی ایک جانب کھڑا اسے عبور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا وہ پل اس طرح سے ہلنے لگا جیسے تیز ہوا میں کھجور کی ٹہنی ہلتی ہے۔ وہ اس پل سے نیچے آگ میں گرنے ہی والا تھا کہ ایک محترم شخص نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس پر وہ پل کافی چوڑا ہو گیا اور وہ شخص بغیر کسی خوف و خطر کے اس پل کو عبور کر کے دوسری طرف واقع سرسبز و شاداب اور انواع و اقسام کے پھلوں سے بھرے باغ میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا اس شخص کا ماجرا کیا ہے اور وہ شخص کون تھا جس کی بدولت پل چوڑا ہو گیا اور اس شخص نے آسانی سے عبور کر لیا؟ جواب ملا، پل عبور کرنے والے کی کوشش کرنے والا شخص زندگی میں خدا کے بارے میں اچھا گمان اور اچھی سوچ رکھتا تھا اور وہ دوسرا شخص اس کا خدا کے بارے میں حسن ظن تھا جسے اس دنیا میں یہ خوبصورت عطا ہوئی ہے اور اس کے اعتراف میں وہ پل چوڑا ہو گیا۔ نمبر 17، اس پل کے پاس ہی ایک اور پل تھا۔ یہاں پر ایک شخص پل عبور کر رہا تھا لیکن خوف کے مارے کبھی بیٹھ جاتا، کبھی جھک کر چند قدم آگے جاتا اور کبھی گھٹنوں کے بل آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ اس دوران ایک حسین و جمیل اور نورانی صورت والا نوجوان اس کے قریب پہنچا اور اس نے اس پریشان حال شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اسی وقت وہ پل تا حد نگاہ وسیع ہو گیا اور اس شخص نے بڑے آرام سے پل پار کر لیا۔
یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا ان دونوں کا کیا ماجرا تھا؟ جواب ملا، پہلا شخص ہمیشہ صلوات کا ورد کیا کرتا تھا اور اس کا ہاتھ تھامنے والا اس کی انہی صلواتوں کی ملکوتی صورت تھی جس نے مصیبت کی اس گھڑی میں اس کی مدد کی۔ نمبر 18 ایک اور پل کے اس پار مجھے 8 دروازے دکھائی دیے جو مختلف باغات اور محلات کی جانب کھلتے تھے، جن میں تخت، نہریں اور انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے درخت موجود تھے اور وہاں انتہائی فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ میں نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جو پل پار کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ان باغات میں سے کسی باغ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھتا، اس کا دروازہ بند ہو جاتا اور وہ حیران و پریشان وہیں کھڑا رہ جاتا۔ اس دوران ایک بارروب شخص کو میں نے وہاں پر آتے دیکھا۔ جیسے ہی وہ بارروب شخص وہاں پہنچا، تمام دروازے کھل گئے اور وہ حیران و پریشان کھڑا شخص بغیر کسی رکاوٹ کے باغات میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس کی تفصیل معلوم کرنے کی درخواست کی تو جواب ملا، اس شخص کی زبان پر ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری رہتا تھا اور وہ دوسرا شخص اس کے اسی کلمے کی مجسم شدہ صورت تھی، جس کے احترام میں تمام دروازے کھل گئے اور وہ شخص بغیر کسی روک ٹوک کے اندر داخل ہو گیا۔ کتاب اقتباس از اعمال شیخ صدوق، صفحہ نمبر 139 تا 140، بحار الانوار جلد نمبر 7 باب نمبر 15 صفحہ نمبر 290، حدیث نمبر 1 دارالسلام نوری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53، لیال الاخبار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107۔ یہ مناظر دیکھ کر میں مسلسل پیچ و تاب کھا رہا تھا اور خود پر لعنت و ملامت کر رہا تھا کہ آخر کیوں میں نے چند روزہ دنیاوی لذات کی خاطر خود کو ان ابدی لذات سے محروم کر لیا، لیکن اب اس پچھتاوے کا کیا فائدہ تھا؟ شہوتوں کا بگولا۔ ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ مجھے دور سے دھوئیں اور آگ کے سیاہ بادل اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ یہ زمین سے آسمان تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب وہ سیاہ بادل ذرا نزدیک ہوئے تو معلوم ہوا کہ دھوئیں کا وہ سیاہ طوفان بگولے کی طرح سے گھومے جا رہا تھا۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر شدید خوف و ہراس کی حالت میں کردار کی طرف بھاگا اور اس سے پوچھا، یہ زمین سے لے کر آسمان سے باتیں کرتا ہوا سیاہ طوفان کیا ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے؟ اس نے کہا، یہ شہوتوں کا بگولا ہے جو اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ یہ بگولا انتہائی تیز رفتاری سے ہماری جانب بڑھ رہا ہے اور اپنے اطراف کی ہر چیز کو اپنے اندر کھینچتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا، تم کسی درخت پتھر یا کسی اور چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو، ذرا ہوشیاری سے کام لینا، کہیں یہ بگولا تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ وہ خوفناک بگولا لمحہ بہ لمحہ گرجدار آواز کے ساتھ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ میرا پورا وجود دہشت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر پلک جھپکتے ہی رات کی طرح اندھیرا ہو گیا۔ وہ بگولا ہماری چاروں سمت پھیلا ہوا تھا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ پر وہ وقت بہت دشوار گزر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے زمین سے علیحدہ نہ کر دے۔ اچانک میرا ہاتھ زمین سے چھوٹ گیا اور پھر پلک جھپکتے ہی میں کئی کلومیٹر دور جا گرا۔ کردار بہت دور رہ چکا تھا۔ میں شدید گرمی اور ناقابل برداشت شور کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے قریب سیاہ رنگ کی ایک بہت ہی خوفناک مخلوق کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی گندی بدبو سے میرا سر چکرائے جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگا تو اس سیاہ مخلوق نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچا اور کہا، کہاں جانے کا ارادہ ہے اے میرے بے وفا دوست؟ کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آخر مجھ سے فرار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ دنیا میں تم نے میری ہمنشینی کا انتخاب کر رکھا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ تم مجھ سے دور ہو کر میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا تم اپنا تعارف کروانا پسند کرو گے کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے؟ اس نے کہا، میں تمہارے کبیرہ گناہ ہوں جنہیں تم دنیا میں انجام دیا کرتے تھے اور کسی بھی حالت میں خود ان کے ارتکاب سے باز نہیں رکھتے تھے۔ اس عالم میں مجھے یہ شکل و صورت دی گئی ہے
جسے اب تم ملاحظہ کر رہے ہو، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پھر اس نے اپنے دانت پیس کر کہا، اس پہاڑ کے اس پار ایک بڑی دلکش وادی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تم قیامت تک اس میں قیام پذیر رہو۔ میں جانتا تھا کہ میرا کوئی ہلا و بہانہ کارگر نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ وہ بڑی خوشی سے تیز تیز قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ تھوڑا چل کر وہ مڑ کر میری جانب دیکھتا اور مجھے جلدی چلنے کو کہتا۔ میں نے کردار کی طرف رخ کر کے اس سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس پہاڑ کے اس پار کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں معلوم ہے، اس پہاڑ کے اس طرف عذاب کی وادی ہے، تم اس میں وارد ہوتے ہی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ گناہ گاروں کے عذاب کا یہ پہلا مقام ہے، جیسا کہ تم عنقریب دیکھو گے۔ اس کا ہر علاقہ کسی مخصوص گناہ کے عذاب کے لیے، ان میں سے بعض علاقوں میں تجھے بھی عذاب میں ڈالا جائے گا، جہاں تیرے ساتھ اور لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اب میں تمہیں ان علاقوں کی تفصیل بتاتا ہوں جہاں گناہ گاروں کو عذاب دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کے انجام کو پہنچیں گے۔ اس طرح سے تمہیں ان کے حالات سے آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنے والوں کا انجام۔ ابھی میں کردار کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے دور سے کچھ درخت نظر آئے۔ ان درختوں کے درمیان پانی کا ایک بہت بڑا حوض نظر آ رہا تھا، جس کے اطراف میں انتہائی خوبصورت اور رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ یہ حسین منظر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ شاید میرے گھر والوں نے میرے لیے کچھ خیرات کی ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس خوبصورت منظر پر افسردگی چھانے لگی۔ ان درختوں کے پتے انسان کی عمر کی طرح درختوں سے الگ ہو کر گرنے لگے۔ وہ رنگا رنگ خوشنما پھول انسانوں کی زندگی کے پر نشاط ایام کی طرح مرجھانے لگے۔ آسمان پر چھوٹے چھوٹے بادل انسانوں کی ادھوری آرزوؤں کی طرح تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ سورج اپنی اس ہیبت اور رعب کے باوجود انسان کی یادداشت اور قوت و توانائی کی طرح کمزور پڑتا جا رہا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی توانائی کھو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے لبریز وہ حوض انسانوں کی زندگی کی طرح مردہ بن کر برف میں تبدیل ہو گیا۔ اس عجیب منظر نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ میں اس گرم و ویران جنگل میں اس عجیب و غریب منظر پر تعجب کر رہا تھا۔ ہم نے تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو اچانک ہمیں کچھ لوگ دکھائی دیے جو تیزی سے ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے قریب پہنچ کر اس شخص کو پشت کے بل حوض کی برف پر لٹا دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے انتہائی تیز دھار کانٹے سے ایک آنکھ اور ناک کے آدھے حصے سمیت اس شخص کے چہرے کے بائیں نصف حصے کو سر کے عقبی حصے تک چیر دیا۔ اس کے بعد اس نے وہ کانٹا نکال کر اس کے چہرے کے دائیں حصے کی طرف بڑھایا۔ جب اس شخص کے چہرے کا دایاں حصہ بھی کاٹ دیا گیا تو اتنی دیر میں اس کا بایاں کٹا ہوا حصہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس پر دوبارہ اس کے چہرے کا بایاں حصہ کاٹا گیا۔ یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا تھا اور وہ شخص مسلسل چیخ و پکار کر رہا تھا، لیکن اسے عذاب دینے پر مقرر لوگ بڑے آرام و سکون سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ان پر اس کی چیخ و پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے کردار سے کہا، اے ہمسفر، مجھ میں ان لوگوں سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ اگر ہو سکے تو تم آگے بڑھ کر ان لوگوں سے پوچھو کہ اس شخص نے دنیا میں کون سا عظیم گناہ انجام دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کا جرم جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم اس کے جرم کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھ کر پوچھ لو۔ یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ابھی تک میں نے اپنے اور کردار کے علاوہ کسی اور شخص کو نہیں دیکھا تھا، اور اگر کوئی مخلوق آتی بھی تو وہ مجھے عذاب و اذیت دینے کے لیے آتی۔ اس لیے میرا دل ایک اور انسان سے باتیں کر کے اس سے مانوس ہونے کے لیے بہت بے چین تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں ان لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے اس عذاب سے ہاتھ کھینچ لے تاکہ میں اس سے کچھ باتیں کر لوں اور اس سے کچھ پوچھ لوں۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھا اور ان لوگوں میں سے ایک سے کہا، اگر ہو سکے تو اس شخص کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو۔ عذاب دینے والوں میں سے ایک نے غضبناک ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس شخص نے دنیا میں گناہ کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے دیا تھا جو اس وقت ہم اس کے عذاب میں کچھ وقفہ کریں؟
میں نے کہا اس شخص سے ایسا کون سا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے جس پر اسے شدید اور اذیتناک عذاب سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ شخص دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور یہ عذاب جسے تم مشاہدہ کر رہے ہو جھوٹ بولنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ تم بھی اس دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، اس لیے تجھے اس عذاب کو مزہ چکھانے پر مقرر سپاہی ابھی پہنچنے والے ہیں، جس کے بعد تیری بھی یہی حالت ہو جائے گی، کیونکہ تم جھوٹ کا سہارا لے کر بہت سی نوجوان لڑکیوں، عورتوں اور نوخیز لڑکوں کو اپنے فریب میں گرفتار کیا کرتے تھے۔ ابھی اس کی باتیں ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ عذاب کے کچھ فرشتے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لوہے کا بہت بڑا تیز دھار کانٹا تھا۔ مجھے اپنے اس گناہ کا عذاب سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ان فرشتوں نے وہاں پہنچ کر مجھے اٹھا کر اس پہلے شخص کے پاس لٹا دیا اور میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اس عذاب کی اذیت بہت ہی خوفناک اور تکلیف دہ تھی، لیکن میں سوائے آہو بزاری اور چیخ و پکار و حسرت و ندامت کے اور کیا کر سکتا تھا؟ ایک فرشتے نے میری طرف دیکھ کر کہا، اگر تم اور تمہارے طرح کے دیگر جھوٹ بولنے والے لوگ عقل مند ہوتے اور واعظ و نصیحت کی دینی محفل میں شریک ہوتے تو یہ بات تمہارے کانوں سے ضرور ٹکراتی کہ قرآن جھوٹ بولنے سے سخت منع کرتا ہے اور جھوٹ انسان کے ضمیر، عقل اور اخلاق کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والوں کی مذمت میں ارشاد ہوتا ہے، برا ہو جھوٹ بولنے والے کا، برا ہو جھوٹ تراشنے والے کا اور جھوٹ بولنے والے کا۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 6۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، جھوٹ گڑھنے والے اور اسے پھیلانے والے وہی لوگ ہیں جو آیات الہی اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 105۔ جھوٹ کے بارے میں مروی روایات بہت زیادہ ہیں، چنانچہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی کے تمام برائیوں کا گھر ہے جس کی چابی جھوٹ ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 263، فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ باب نمبر 139، حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 341۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100، بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 263۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جھوٹ منافقت کا ایک دروازہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مجموع الورام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ جہنم کا ایک دروازہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نہج الفصاحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا، اس عظیم گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے تمہیں اس عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر دنیا میں تم نے اپنی زبان پر قابو رکھا ہوتا اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا ہوتا تو تم سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتے۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی کی ہے کہ سچ بولنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ کاش تم دنیا میں دینداروں، سچے مومنین اور اہل علم کے ہم نشین ہوتے تو تمہیں ان کی زبانی معلوم ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچ کا دامن تھامے رہو کیونکہ راست گوئی جنت کا ایک دروازہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نہج الفصاحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419۔ اسی طرح حضرت امیر کائنات کا فرمان ہے، راست گوئی کا انجام نجات اور سلامتی ہے۔ کتاب کا حوالہ غرور الحکم جلد نمبر 63۔ آپ کا یہ بھی ارشاد کہ سچائی کے ذریعے تم دنیا و آخرت کی خوشبختی اور سعادت حاصل کر سکتے ہو۔ کتاب کا حوالہ غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41۔ ایک اور مقام پر آپ نے اس بارے میں فرمایا، ہر چیز کی کوئی زینت ہوتی ہے اور گفتگو کی زینت سچائی اور راست گوئی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے غرور الحکم جلد نمبر 1 حکمت نمبر 52۔ تم اہل زمین کی کتاب ہدایت قرآن مجید نے سچ بولنے والوں کا ذکر
انبیاء کرام ائمہ علیہ السلام اور شہدائے صالحین کے ساتھ کیا۔ قرآن مجید کے مطابق سچ بولنے والے جنت میں مذکورہ ہستیوں کے ہمراہ رہیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 68۔ اس گفتگو اور عذاب میں چند گھنٹے گزر جانے کے بعد عذاب کے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر آہستہ آہستہ میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ البتہ وہ دوسرا آدمی ابھی تک اس سخت عذاب میں گرفتار تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا میں اس کی زبان سے کبھی سچ نہیں نکلا۔ پھر ہم جلدی سے اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ میں اس خوفناک عذاب سے جلد رہائی مل جانے پر کافی خوش تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 9 کا آغاز سود خوروں کا انجام سے کریں گے انشاءاللہ۔